اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آؤ بات کریں کہ اس نئی ایپیزوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ابراہیم جمالی یہاں سے موجود ہوں، اور اس نئی ایپیزوڈ میں جو اس پروگرام کا ایک اپنا انداز ہے، اس انداز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی جہت اس نے اختیار کی ہے، اور جو ہمارے ریگولر پریزنٹرز ہوتے ہیں ان کی جگہ ایک سینئر پریزنٹر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک سینئر دانشور اور اس فیلڈ کے بہت ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان سے تشریف لائے ہوئے انیق احمد صاحب۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انیق صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت اچھا، اللہ کا شکر۔ لندن آ کے مجھے اچھا لگتا ہے، ہمیشہ اچھا لگتا ہے، ہمیشہ اچھا لگتا ہے، آپ تو جانتے ہیں۔ بالکل صحیح جی بہت ناظرین، خوش ہوں انشاءاللہ یہ انیق احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے جو پروگرام کا فارمیٹ ہے وہ اسی طریقے سے ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے کہ ایک ہلکے پھلکے انداز میں بات چیت، گپ شپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی چلتی رہے گی، انیق صاحب کے ساتھ بھی چلتی رہے گی۔ انیق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک سفر ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر وہ انہوں نے کیا ہے، مختلف ٹی وی چینل سے ہوتے ہوئے اب دنیا ٹی وی کے ساتھ ہیں، اور اس میں ایک بہت منفرد انداز ان کا اپنا ہے، علمی حوالے سے، قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے، اس کے پیغام کو عام کرنے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے جو تقاضے ہیں عملی، اور جو ہمیں عہد نبوی سے، عہد سیرت سے جو پیغام ملتے ہیں، ان پیغامات کو مختلف انداز میں، مختلف جہتوں میں، مختلف جو آڈینس ہے اس تک پہنچانے میں ایک بھرپور طریقے سے ان کی ایک اپنی جد و جہد جو ہے وہ شامل رہی ہے، کام ان کی محنتیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ خوش قسمتی ہے کہ انیق احمد صاحب نے آج ایک ایسا ٹاپک خود سلیکٹ کیا ہے کہ جو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں سب سے زیادہ ان سے جس کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے، جس سے چونکہ ان کا ایک اپنا سفر ہے جو یہاں کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً آتے ہیں، مختلف ایک علمی اور سماجی حلقوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، معاملات ہیں، مگر اس میں سب سے زیادہ جو ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ جس کے بارے میں لوگ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ انیق صاحب ہی کی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ انہی کی طرف سے توجہ اس کی دلائی گئی کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور یہ آؤ بات کریں کہ اس کانٹیکس کے اندر بہت بھرپور طریقے سے فٹ بیٹھتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان جو خلیج ہے، جو فاصلے ہیں، اور جو ایک مثالی ایک تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق محسوس نہیں ہوتا، تو میرا خیال ہے کم ہوتا جا رہا ہے، زوال آتا جا رہا ہے، ہماری اپنی اقدار وہ رفتہ رفتہ کھوتی جا رہی ہیں، بلکہ بعض جگہ تو محسوس ہوتا ہے کہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں، بالکل غائب ہو گئی ہیں۔ تو ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ اور خاص طور پہ ہمارے گھرانوں میں، یعنی ہم اقدار والے گھرانے، ہمارے والدین نے جتنی توجہ ہماری تربیت پر دی تھی، کیا ہم نے اتنی توجہ اپنی اولاد کی تربیت پر دی ہے؟ جواب آئے گا نہیں، عام طور پہ جواب یہی آئے گا۔ ہاں، بہت کم لوگ ایسے ہیں، یقیناً بہت اچھے ہیں، ہر معاشرے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ویلیوز کو لے کے ساتھ چلتے ہیں، سب کو چلنا چاہیے۔ بینگ اے مسلم میں بات کر رہا ہوں کہ بینگ اے مسلم یہ ذمہ داری ہے ہم سب پر، کیونکہ جب ابراہیم بھائی ہم اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے نا، تو ہم اپنی اولاد ہی چھوڑ کر نہیں جا رہے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے، عرض کریں گے ہم کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آ گئے اس جہان سے اس جہان میں، لیکن یہ امتی جو اولاد کی شکل میں ہم چھوڑ کر آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کی تعمیر میں، دین کی خدمت میں، دین کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اولاد کو ادب سکھانا وغیرہ وغیرہ تمام باتیں یہ آئیں گی، لیکن اس سلسلے میں جو فیملی سسٹم ہے، کچھ ویلیوز ہیں، دین کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس پر ہم تفصیلاً اس کے اوپر
تو اس کے اوپر تفصیلاً آج ہم نے بات چیت کرنی ہے، اور ہماری جو ہمارا فارمیٹ ہے پروگرام کا، اسی فارمیٹ کے اوپر آج بھی ہم اس پروگرام کو چلانا چاہتے ہیں۔ آپ کی کالز بہت اہم ہوتی ہیں، آپ کی جو رائے ہے وہ رائے آپ کی اپنی زندگیوں کی، اور جو آپ کی جو مشاہدات ہیں، جو آپ نے تجربات اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کے مشاہدات اور جو تجربات ہیں، اس سے دیگر جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، استفادہ ہو، یہ بنیادی طور پر اس پروگرام کا ایک مقصد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے مختلف حوالوں سے بات چیت کرتے رہیں گے اسی ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے، آپ کی کالز لیتے ہوئے۔ تو پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی، آپ کو بھی اور مہمان بھائی کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہوں۔ خوشی ہو رہی ہے کہ ان کو ہم ایسے براہ راست ہم لائف ان سے بات کر سکیں گے۔ بہت شکریہ ان کا، آپ کو چینل کو ٹائم دینے کا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ تو بھائی میری تو ناقص یہ رائے ہے کہ ہم لوگ جب سے ان ملکوں میں آئے ہیں، جرمنی سے میں بات کر رہی ہوں، ہم لوگ اپنے طور پہ بہت محنت کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ بچے بھی الحمدللہ ابھی تک شادیاں وغیرہ بھی پہلے کے فیملیوں کے محبت سے مل کے اسی اطاعت سے کر رہے ہیں، لیکن جو یہاں پہ جو بگاڑ آ رہا ہے نا، وہ سچی بات ہے وہ اس معاشرے کا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ جب پلے تھے ہمارے والدین کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہے تھے۔ ہمارے راستے میں چلنے والے بھی، ہمارے اسکولوں میں بھی، ہر جگہ پہ ہمیں تربیت ملتی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے کہ بچوں کی واقعی ان کو وہ تربیت ہم دے لیتے ہیں 8-10 سال تک، جب وہ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں وہاں پھر ان کی آگے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں پھر کتنی دریت پسندی ہے، کتنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس سب بچوں کو بچا کے رکھے۔ لیکن یہاں کی مجبوریاں بہت ہیں۔ پاکستان میں وہ جوائن رہتے تھے، بیٹے کماتے تھے، باپ اور ایک گھر میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اچھا محترمہ، میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ جرمنی میں رہتی ہیں، میں پاکستان سے آیا ہوں۔ یہ فرمائیے آپ، جو میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، کہ گھر کے ماحول کا یا گھر کی تربیت کا کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ بہت ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک والدہ جو ہے وہ صرف بیٹے کو کھانا یا بیٹیوں کو کھانا نہیں کھلائے گی، روحانی غذا بھی کھلائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی کرے گی۔ اور باپ کا بھی یہی کام ہے کہ وہ ان کو یہ نہ دیکھے کہ تم پاؤنڈ کما لو یا ایرو کما لو یا جو بھی کما لو، ان کو یہ بھی ہے کیونکہ والدین پیچھے جو چھوڑ کے جائیں گے، وہ سب سے بہترین جو ہے نا بچوں کے لیے دولت وہ تربیت ہی ہے۔ بالکل بس اللہ تعالیٰ بھائی دعا کریں کہ اللہ میاں بچوں کو دین سے وابستہ رکھے۔ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں بچے، بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے دین سے بہت وابستہ ہے، اور آج تک 5 بچوں کی شادیاں کی ہیں، سب ہم نے مل جل کے مثالی خاتون۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ نے، بہت اچھا میسج ہے۔ اچھا کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس کے بعد کالز لیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بات چیت پھر ہم اپنی آگے جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے اس حوالے سے بات چیت کرنی ہے۔ پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس وقت، اور یہ جو برطانیہ میں آپ جو کچھ دیکھتے ہیں، یورپ تقریباً ایک جیسا ہی سا ہے، تو اس کے درمیان تھوڑا سا کمپیریزن بھی میں چاہوں گا کہ اس میں کوئی ہو سکتا ہے، کوئی کیا تھا۔ جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حنیف بھائی؟ الحمدللہ۔ اور میں بھی پہلے بھی آپ سے ملاقات میری ہو چکی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی تو بہت اچھا لگا، بہت مجھے بھی اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ ٹاپک بھی آپ نے بہت ہی خوبصورت رکھا ہے۔ جی تو جو تربیت کا ہے، یہ تربیت تو خیر ماں ہی کرتی ہے، ٹھیک، لیکن سب سے یہ ہے کہ ہمارے ادھر میں اکثر دیکھتی ہوں، الحمدللہ کا کرم ہے میرے بچوں پہ کہ مجھے ہر وقت کی فکر رہتی تھی بچوں کی، اور میں شروع ہی سے بچپن سے ہی مطلب ان کو اپنے چینل دکھانے، اپنے ڈرامے دکھانے، ہر روز ان کے پاس 2 گھنٹے بیٹھتی تھی۔ اچھا، مطلب 10 سال تک مجھے بہت ہی محنت کرنی پڑی۔ بہت اچھی بات۔ اس کے بعد مجھے اتنا مطلب وہ پھر اتنا نہیں، کیونکہ وہ 10-11 سال تک نا، جب میرے 2 بچے بڑے جو ہیں وہ مطلب اچھی ان کی ہوگی، پھر انہوں نے میرے ساتھ مل کے، دونوں میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، پھر انہوں نے مل کے چھوٹوں کے ساتھ مطلب اسی راستے پہ چل پڑے، تو وہ مل کے کام کیا۔ یہ ہے جو بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ ٹیم ورک کام کیا، اور ابراہیم بھائی جو خاتون فرما رہی ہیں یہ بہت اہم بات کیا کہ وقت دیا۔ ایک تعلق ہوتا ہے ٹچ کا، بالکل، وہ تاثیر منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے تاثیر نا۔ تو ہم بنیادی کام اور سمپل جو اس یہاں سے جو نکلتی ہے بات، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔
بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ تربیت ماں کا کام ہے، کفالت باپ کا کام ہے، یہ یعنی انہوں نے تو یہ جو بات کی تھی وہ بات تربیت کی تھی، لیکن تربیت ایسا نہیں کہ پوری ماں پہ چھوڑ دی جائے۔ یہ خلیج دور کرنے کے لیے پہلی بات ہے کہ میں کم از کم 1 گھنٹہ اپنی اولاد کو دوں، کم از کم ایک باپ خاص طور پہ باپ، ماں تو دن بھر گھر میں ہوتی ہے نا، دن بھر عام طور پہ گھر ہی میں ہوتی ہیں مائیں، 1 گھنٹہ دینے کی ہے کہ کھانا رات کا ہم ساتھ کھائیں گے، صحیح، ہم رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے، سنڈے از اے فیملی ڈے، آپ ہم ساتھ وقت گزاریں گے، بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ آج ہم سنڈے ہے، آج تم بتاؤ کہ ہم کہاں جائیں گے، صحیح، تم نیکسٹ سنڈے دوسرے بچے سے پوچھا جائے، یعنی انہیں یہ معلوم ہو کہ میری بات کی اہمیت ہے جو میرے والدین دے رہے ہیں، اور وہ پھر اپلائی بھی ہوگا، اس کی جو رائے ہے اس کو بالکل امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کہ پھر دن بھر کی باتیں کہ آج تم نے کیا کیا، میں اپنی باتیں بیان کروں تو مجھے نیچے آنا پڑے گا ذرا سا، اچھا بھائی تم یہ بتاؤ، ہاں، لیکن انہیں معلوم ہو کہ میں ان کا دوست ہوں، ہر چیز وہ شیئر کریں مجھ سے، یہ بنیادی بات ہے۔ اگر میں وہ شیئر نہیں کر رہے مجھ سے، جس طرح بھی بات ہوئی، ایک خاتون نے بھی کہا تھا کہ میں ڈالرز، پاؤنڈز، یورو یہ کمانے میں لگ جاؤں، تو وہ ایسا یعنی اب کمرشلزم بہت آ گیا ہے، بلکہ لوگ تو یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ کیسا نعوذ باللہ کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا اب تھوڑا سا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، پھر ذرا حالات حاضرہ سے بھی جوڑ دیں گے۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کی، ابراہیم بھائی میں صرف 2 آیات یہاں پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ تعالیٰ اپنے آخری کلام میں جو انسان سے آخری مخاطبت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا فرما رہا ہے؟ خود کو، اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو۔ جہنم کی آگ سے کیسے محفوظ رکھا جائے گا؟ جا سکتا ہے، اس لیے کہ جتنا میں جڑوں گا دین سے اتنا میں جہنم کی آگ سے دور ہوتا چلا جاؤں گا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی دور کرتا چلا جاؤں گا۔ جی، اور اپنے اہل و عیال کو کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، کلکم رائن و کلکم مسئول، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک چرواہا ہے، ایک گدڑیا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو کم از کم اتنا جتنی تم میں استطاعت ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات۔ اب اسی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ میں ابراہیم میں کچھ اور ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹاپک بہت اچھا ہے، سامنے کی باتیں آ جاتی ہیں۔ جب میں ایک مسلمان، یعنی میں سے مراد یہ کہ مسلمان مرد یا ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان لڑکا یا مسلمان لڑکی، جب گھر بسانے کا ذکر ہوتا ہے یا پلان بنتا ہے تو کیا مسلمان لڑکے یا مسلمان لڑکی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس لڑکے کی سے میری شادی ہو رہی ہے یا جس لڑکی سے میری شادی ہو رہی ہے یہ مستقبل میں میرے بچوں کا باپ یا میرے مستقبل میں یہ میری بچوں کی ماں ہے، تو کیا میری اولاد کی تربیت یہ خاتون یہ سوچیں کہ یہ مرد باپ کی حیثیت سے یہ کر پائے گا، کر سکے گا، یا صرف یہ کہ خوبصورت ہے، مال و دولت ہو، عہدہ ہو، حسب نسب کوئی اور، حسب نسب، خاندان کوئی اونچا ہو، خاندان، تقوی، دین کتنا ہے، خشیت خداوندی کتنی ہے، حلال مال آتا ہے یا کیونکہ یہ حرام، اگر حرام پیٹ میں جائے، حرام خوری اور حرام کاری کے اثرات عمر بھر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے انیق بھائی، اسی کے ساتھ ہم کچھ کالرز بھی ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور بہت خوبصورت بات آپ نے یہ کہی ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس وقت خاندان کا آغاز کیا جا رہا ہے تو وہ آغاز کس بنیاد کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ کچھ کالرز کو شامل کر لیتے ہیں، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
جی ہماری بولتی بند ہو جائے گی، اتنے بڑے اسکالر اور اتنے دین کے جو کیسی بات کر رہی ہیں آپ، تو الفاظ بھی نہیں بات کریں آپ، بات کریں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بات کریں. جی جی میں بات یہ کروں گی کہ ٹائم، صحیح، آج بہت اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے جی، اور یہ یہاں اور پاکستان کا بھی ہے، اور والدین اور بچے یہاں وہاں برابر ہی ہیں، صحیح، فرق کوئی نہیں. مگر یہاں سب سے زیادہ جو افیکٹ پڑتا ہے کہ جب ڈیورسیں ہوتی ہیں بچوں کے اوپر، یہ چیزیں جو پھر وہ لاگو ہو جاتی ہیں، بچے پھر ماں باپ کو کوستے ہیں کہ آپ نے ہمیں چھوڑا، تو یہ بھی ایک چیز ہے. مگر ٹائم سب سے بڑی دینا چاہیے، سب سے اہم چیز ہے، ٹائم کے بغیر کوئی تعلق. یہ بات بہت اچھی فرمائی انہوں نے، یہ ایک یعنی فیملی، ڈسٹارٹڈ فیملی، وہ بچے، ان کی سائیکی کتنا بڑا مسئلہ ہے. بہت اہم چیز ہے. اس سے پہلے کہ ہم اگلی کال لیں، یہ اس پہ ذرا سی بات میں کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل، یہ بالکل میرے ذہن میں نہیں تھی یہ بات، لیکن اس سوال کے نتیجے میں میرے ذہن میں یہ بات آئی. طلاق، اب یہ اور اچھی بات یہ فرمائی کہ پاکستان کے مسائل بھی تقریباً وہی ہو گئے ہیں، ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ بات یہاں کے مسائل، طلاق، ڈیورس ایک معمولی چیز ہو گئی، کھیل ہو گئی. دین سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حلال چیزوں میں سب سے بری بات جو اللہ تعالی جس کو شدید ناپسند کرتا ہے وہ طلاق ہے. مجبوری کا عالم، بہت ہی انتہائی مجبوری ہو گئی اس میں. اسٹیپ شیطانی کام ہے. رحمان گھر بسانا چاہتا ہے، شیطان گھر اجاڑنا چاہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان روزانہ شام کو اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور معلوم کرتا ہے اپنے چیلوں سے کہ تمہارا آج کا کام کیا ہے، تم کون سے کارنامے کر کے آئے ہو. تو شیطان کے جو چیلے ہیں، جو جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور جو انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا کام کیا، تمہارا کارنامہ کیا، تمہارا کارنامہ کیا، تمہارا کارنامہ کیا. لوگ بتاتے ہیں، شیطان کہتا ہے تم نے کوئی بھی کام نہیں کیا، کوئی اہم کام نہیں کیا. ایک چیلا، ایک اس کا کارندہ یہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، طلاق کر دی، گھر ختم کرا دیا. اسے بلاتا ہے شیطان، گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے کام کیا. تو یہ طلاق شیطانی کام ہے. مسلمان گھرانوں میں کیا طلاق کا لفظ آنا چاہیے؟ یہ کیسے ایک معمولی بات. پھر ٹی وی ڈراموں نے، جو ڈرامے آتے ہیں پاکستان سے، یہاں بہت دیکھے جاتے ہیں، اس طلاق کے لفظ کی جو صفاقی تھی اس کو ہٹا دیا. معمولی بات ایک عام سی بات جو ہے وہ کر دی. کراچی میں کراچی کو زیادہ جانتا ہوں کیونکہ میں تعلق میرا کراچی سے ہے. پاکستان کے معاملات اور زیادہ جانتا ہوں. یہاں کی بات فرمائی محترمہ نے، یہاں بھی بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے پاس جو اب ہمارے پروگرامز میں کالز آتی ہیں، لیٹرز آتے ہیں، میلز آتی ہیں، ان میں خواتین ہم سے یہ کہتی ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر ہم طلاق ہم نے لے لی تو کون سا برا کام کیا؟ ہمیں تو دین نے اجازت دی ہے. اب ان کی سادگی، ان کی معصومیت، یہ معمولی بات ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے. تو طلاق کے یعنی کس نوبت تک جب بات پہنچ جائے، اس کے بعد طلاق کا کوئی لفظ، کوئی بات، کوئی گفتگو ہوتی ہے انتہائی مجبوری کے عالم میں. تو یہ اس تعلق اس حوالے سے بھی بالکل بات کرتے ہیں. کچھ کالرز کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد پھر اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں بھائی جان آپ؟ الحمدللہ. جی جو ٹاپک آج کا ہے وہ ماشاءاللہ قابل غور تھا اور آپ نے کر دیا اس کو آگے آج الحمدللہ. جی تو میں ایک بہت معمولی سی تعلیم یافتہ عورت تھی جو میں انگلینڈ میں آئی. جی تو یہاں میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ سے. تو جو فاصلہ آپ نے بتایا وہ ہم والدینوں کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ میرے میاں جو تھے وہ بہت غصے والے تھے، ہر وقت غصے میں، یعنی بات کرنی بھی غصے میں. تو میں ان کو، میری تعلیم تو اتنی نہ تھی لیکن میں پھر بھی ان سے کہتی تھی کہ ایک مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، تو اسی طرح آپ کے دل میں پیار ہو بچوں کو آپ کھینچ لیں، یہ ٹائم ہے.
البتہ میں نے کوئی کام نہیں کیا آج تک، تقریباً 5-6 سال پہلے میں نے کام شروع کیا، جب تک کہ میرے بچے گریجویٹ ہوئے یونیورسٹی سے، کام پہ چلے گئے. لیکن الحمدللہ وہ دیندار بھی ہیں، آج وہ تفسیر کلاس میں جاتے ہیں، باقاعدہ سے قرآن سیکھتے ہیں، اور میرے وہ بہت قریب ہیں. لیکن میرے میاں سے وہ اسی طرح جھجکتے ہیں. عقل ان کو آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے کہ والد کا مقام کیا ہے. اہم بات کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر فائز کیا ہے، تو کیا میں اگر باپ ہوں تو میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہوں، اگر میں ماں ہوں تو وہ ماں وہ خاتون ادا کر رہی ہیں ذمہ داریاں. دیکھیے یہ بہت اہم بات، ایک محبت کا رشتہ ہو لیکن احترام کے ساتھ ساتھ ایک حجاب باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ باپ کا احترام یا ماں کا احترام دور ہو جائے. صحیح. ماں نے وقت دیا، ماں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن باپ غصہ. دیکھیے کیونکہ قرآن اور حدیث ہم پہلے رکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ہم اگر بریک کے بعد اس معاملے کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر لیں، کیونکہ بہرحال یہ صرف ایک جملہ. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. ناظرین اس جملے پر ہم بریک لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ جملہ آخری جملہ نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ اس پروگرام کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس جملے سے کر سکتے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ اسی ٹاپک کے اوپر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام کے اس دوسرے حصے میں دوبارہ ہم موجود ہیں، اور یہ پروگرام، یہ شو آؤ بات کریں، جس طریقے سے آپ ہر ہفتے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم یہاں کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ پوائنٹ ریز کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ میں آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو رائے ہے اس کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج انیق احمد صاحب موجود ہیں، مشہور و معروف ایک تجزیہ نگار بھی ہیں، اس کے ساتھ ایک دانشور ہیں. پھر آپ سب نے مختلف ٹیلی ویژن کی اسکرینز کے اوپر انہیں دیکھا بھی ہے، تو ہماری خوش قسمتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے رہیں گے. اور کچھ کالرز بھی ہیں، کالرز کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ ہم اپنی گفتگو کے اسی سلسلے کو جو ہے وہ دوبارہ بحال کرتے ہیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب بات کر رہے ہیں. جی جناب، آپ مہمانوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات یہ ہے جی کہ جو بال بچوں کو ٹائم دیتے ہیں نا، جی انہیں تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے بال بچے بھی جو ہے نا اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں گے. صحیح. ہاں البتہ بعض اچھے دوستوں کے مشوروں پر جو دوست یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم بیوی کے نیچے لگ گئے ہو، تم بال بچوں کو ٹائم نہ دو، ہمیں ٹائم دیا کرو. ہماری دیکھو ہم کتنے بڑے ہیں، ہماری کتنی شان ہے، ہم کتنے امیر ہیں، تم ہمیں ٹائم دیا. وہ جو اپنے دوستوں کو ٹائم دینا شروع کرتے ہیں نا بال بچوں، تو وہ پھر بعد میں بچے یہ امید رکھے کہ بچے اس کے ساتھ ٹائم دیں گے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اللہ بے لیجیے. چلیں بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور اپنا میسج بھی دیا ہے. ایک توازن جو ہے وہ ہر چیز کے اندر رکھنا چاہیے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. میں اس لیے دوبارہ آئی ہوں کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. اچھا جی. چھوٹے نہ بڑے لگ گئے. جی جی بات. سوال تو یہ ہے کہ میں نا یہاں رہتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا مجھے، تو ہم نے 2 بچیوں کو جو جہاں کی جرمن تھی مسلمان ہوئی، سب کچھ کیا، اور بڑوں کی منگنی بھی کر دی، لیکن ان کے اندر چینجنگ نہیں آ رہی تھی. مرد ذات آپ کو پتا ہے وہ تو کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو میں ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی تربیت دے دے کہ یہ اولاد کی تربیت کر سکے. وہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ بچوں نے خود ہی وہ کام ختم ہو گیا. تو اب الحمدللہ اپنی پاکستان سے ایک بچی آئی ہے کہ یہاں سے آئی. تو میرے یہ سوال ہے کہ کیا میں زیادہ گناہ گار تو نہیں اس بات پہ ہوئی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے نہیں اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ جی میں نے تو اولاد کی تربیت کے لیے یہ دعا مانگی تھی اور میں نے کوئی ان سے بد اخلاقی نہیں کی. تو پھر اس میں جی 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 آپ نے پورے خلوص نیت کے ساتھ ایک اپنے دل کے خلوص کے ساتھ اور بالکل جی بالکل. دوسرا سوال یہ ہے بھائی. ہیلو جی فرمائیے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ سوری معذرت کے ساتھ، اچھا تو نہیں لگتا اپنے میاں کی بات کرے، لیکن میرے میاں بھی بہت طبیعت کے سخت اور زبان بہت
غلط قسم کی کہہ لیں کہ استعمال کرتے ہیں. 6 بچے الحمدللہ اللہ نے بہت اچھی دی. میں بہت ان پڑھ سادہ سی عورت ہوں, تو وہ 40 سال 45 سال ہو گئے ہیں شادی کو, لیکن اب جو ہے کہ ان کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا ہے. اور میں کیونکہ بہت بیمار ہو چکی ہوں, شوگر بلڈ پریشر, اور اتنی کہہ لیں کہ پریشانی کی زندگی میں جان ہے نا جواب دے گی, تو میں پچھلے 10-15 سال سے انہیں کہہ رہی ہوں آپ شادی کر لو, تو وہ مجھے ایک ہی بات کہتے ہیں تم کھلا لے لو. تو میں آگے سے میں بھی گناہگار ہوں, پلٹ کے کہہ دیتی ہوں کہ آپ چھوڑ دو. اچھا, تو بہرحال جی اب اس کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بیٹا بات کرنی لائکہ من سے بات کرا. جی بات کر دیجئے. جی فرمائیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا اللہ تعالیٰ تمہاری خضر کی حیاتی کرے. صبح دیکھنے لگتی ہوں تیرا پروگرام, جب تک ختم نہ ہو تو میں چھوڑتی نہیں ہوں. بس اللہ تمہیں زندگی دے اور تندرستی دونوں. بہت اچھا ٹاپک ہے. لیکن میرا بیٹا میری 100 سال کی ایک زندگی کا تجربہ ہے. یہ مقدر کی بات بھی ہوتی, کچھ مقدروں پہ بھی چھوڑ دو. اسلام پڑھیے, ولی اللہ کے بیٹے خرابوں کے بیٹے ولی اللہ بن جاتے ہیں. یہ کچھ مقدروں کی بات ہوتی ہے. بیٹا بڑے گھرانے دیکھے نے جن کے اللہ کے نیک بندے ان کے بچے خراب ہیں, اور خراب گھرانوں کے ولیوں کی طرح ان کے بچے. میں تو مقدروں پہ بس سب کچھ چھوڑ دیا. اور دوسرا اللہ کی شان پہ کہ اللہ تعالیٰ تم رحم والے ہو, جس پہ تم نہ رحم کرو وہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تم لوگوں کو زندگی دے میرا بیٹا, اور تندرستی دے, اور لائق احمد بیٹا تمہیں خضر کی حیاتی دے. دونوں کو اللہ پاک تم لوگوں کی زندگی کرے, تندرستی. بس میرا یہی تھا. میرا بیٹا تو کوئی نہیں, میری بیٹیاں ہی نے, اللہ کا فضل ہے. میری بیٹیاں بہت اچھی ہیں, لیکن کچھ بات مقدروں کی ہوتی ہے بیٹا. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے چونکہ دونوں کو کہہ دیا, ورنہ تو میں ابھی آپ سے کہتا کہ آپ اپنی دعا میں مجھے بھی شامل کریں, اس سے محروم نہ رکھیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کے مہمان کو بہت بہت سلام. ہیلو. وعلیکم السلام. اتنا ان کا مارننگ کا دنیا نیوز پر اتنا بہترین پروگرام ہوتا ہے, اور اتنا موضوع مواد اور اتنے خوبصورت الفاظ, اور موضوع سے بھی کبھی انحراف نہیں کرتے, اور پھر اتنا دلچسپ اور اتنا مطلب ماحول کے جو تقاضے ہیں اور پھر سامعین کی خواہشات پورا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اتنی مد نظر. ہلو. اللہ قبول فرمائے ہماری کوششوں کو, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری کیا حیثیت اور ہماری کیا اوقات. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح مطلب پاکستان میں ایک میسج آپ کے ذریعے دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح پاکستان میں تبلیغ کا کام ہونا چاہیے اس طرح ہو نہیں رہا. بہت گیپ ہے, بہت اس کے لیے کوئی کیا کرنا چاہیے, آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ کرنا چاہیے, لیکن مطلب پہلا کام کیا کرنا چاہیے, دوسرا کام کیا, تیسرا کام کیا, آپ بتائیے. میں سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تو دعوے کرتے ہیں, لیکن اس پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے اس کا نالج ہونا چاہیے, اس کی شخصیت کو پڑھنا چاہیے, یعنی سیرت کا مطالعہ. اب میں آپ کی خدمت کتنی اچھی بات فرمائی. پہلی بات یہ کہ مجھے آپ کی بات بہت پسند آئی. اب آپ کی بات پر مجھے قول یاد آیا حضرت امام زین العابدین. آپ فرماتے ہیں کہ ہم سیرت کا مطالعہ اس طرح کرتے تھے جس طرح قرآن کریم کا مطالعہ. تو یہ کتنی اہم بات آپ نے فرمائی. یہ معرفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں معرفت خداوندی ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن, آپ کا اخلاق قرآن, آپ چلتے پھرتے قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھی بات فرمائی آپ نے کہ سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے, اور سیرت کو محض واقعات کا مجموعہ نہیں سمجھ لینا چاہیے, بلکہ اس سیرت کو کہ رنگ میں رنگنا چاہیے, اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی محبت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہٹا کر حاصل نہیں کی جا سکتی. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ آج آپ کا بہت اچھا ٹاپک ہے بھائی جان. میں آپ کو مبارک پیش کرتی ہوں. اور کل اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی کا بھی دینا، اس کی مبارک پیش کرتی ہوں. اور یہ 2 کالیں پہلے ایک بھائی کا جو اس نے بیان کیا تھا، میں اس پہ بھی بات کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے. جو والدین ایک ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، باپ کی بھی ہوتی ہے. اگر باپ یہی چاہتا ہے کہ صرف جہاں تو کام کر لیا، یا اس کو دوست چاہیے یا پیسہ ان کی جیب میں ہونا چاہیے، تو وہ باہر بے غیرت عورتوں کے ساتھ پھر لے، تو پھر وہ بچے جڑے یا ماں کیا کرے گی؟ بچوں کو ٹائم چاہیے کہ دین داروں کے پاس بھی لے کے جائیں، مسجدوں میں بھی لے کے جائیں، اپنے اداروں میں لے کے جائیں. آپ خود ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. تو اگر ان کو بولا جاتا ہے تو کہتا ہے، بولتے ہیں ایسے والدین، باپ بولتا ہے کہ میں کماؤں جا کے ان کو میں دین سکھاؤں، تو پھر وہ والدہ کیا کرے گی؟ چلیں بہت بہت شکریہ، بہت اچھی بات کہی ہے. یہاں پر یہ بات، یہ بڑی اہم بات، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ والدین جو ہم بات کر چکے ہیں کہ والدین اولاد کو وقت دیں. دوسری بات یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ سچے لوگوں میں رہو. تو اولاد کو جو اللہ والے لوگ ہیں ان کے پاس لے جایا جائے، بٹھایا جائے، وہاں سے وہ دین سیکھیں، آداب سیکھیں، اقدار سیکھیں. یہ کام بھی والدین کا ہے. صحیح ہے، مختصراً یقیناً ہے، کیونکہ بچوں کو تو، بچے جو ہیں ان کو تو اپنے بہترین کام تو یہ ہے کہ میں ہی باپ کی حیثیت سے میں دین کو سمجھوں. میں سمجھ لوں گا تو میں سکھاؤں گا بھی. لیکن اگر مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں دینی اقدار کو، ادب، آداب کو اپنی اولاد میں منتقل نہیں کر پا رہا، تو میں کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھوں. ایسا نہیں ہوتا کہ زمین اللہ والوں سے خالی ہو جائے. اللہ والے ہر جگہ موجود رہتے ہیں. ایک کام اور جو بہت ضروری ہے کرنے کا، جو ایک عرصے سے ہم کو 18-20 سال سے کہہ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کم از کم 15 منٹ قرآن کریم کو دیے جائیں. اور 3 آیات، قرآن کریم کی 3 آیات ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ فیملی بیٹھ کر پڑھے، سمجھے. اور آپ یہ دیکھیے گا ابراہیم صاحب کہ 1 سال بعد آدمی میں چینج آ جاتی ہے کہ یہ قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم سب عجمی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے. تو جب ہم 3 آیات پڑھ رہے ہیں روزانہ اور ترجمہ اور تفسیر کے، اللہ مجھ سے مخاطبت کر کیا رہا ہے. کوئی بھی، یعنی ایک آیت میں مثال دیتا ہوں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میں نے پڑھ لیا، مجھے معنی نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے. یعنی ایک آپ اٹھاتے چلے جائیں قرآن کریم کی آیات تو مجھے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطبت کیا کر رہا ہے. کم از کم 3 آیات. ہم کتنے بھی مصروف ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 15 منٹ کا ایک مدرسہ گھر میں ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہو اور میں، میری بیوی اور میرے بچے بیٹھے ہوں. آج ہم قرآن کریم پڑھیں گے، یعنی روزانہ 3 آیات رات کے 8 بجے فرض کیجئے ہم بیٹھ رہے ہیں. روزانہ کی عادت، بچوں سے تعلق بھی ہو گیا، ایک کنیکشن بھی ہو گیا، لمس کا رشتہ بھی ہو گیا، اقدار کی منتقلی بھی ہو گئی، قرآن کریم اندر اترنا شروع ہو گیا. صحیح. اقبال فرماتے ہیں، کل اقبال کی برسی ہے، اقبال کا یوم پیدائش ہے 9 نومبر. اقبال کیا فرماتے ہیں، کیا بات ہے کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اے مسلمان، تو اگر مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ سکے. قرآن، یعنی قرآن کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل. کون سا مسلمان گھرانہ ہے کہ جہاں قرآن کریم موجود نہیں؟ لیکن کیا قرآن کریم صرف گھر میں موجود برکتوں کے لیے؟ قرآن سے برکت ہوتی ہے، آتی ہے، لیکن معلوم تو ہو کہ یہ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ
تمہارا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. مجھے معلوم ہو کہ میرا ذکر قرآن کریم میں کہاں موجود ہے. سچوں کے ساتھ میرا ذکر موجود ہے یا منافقین کے ساتھ میرا ذکر موجود ہے یا کاذبین کے ساتھ میرا ذکر موجود ہے. میں کون کون سی صفات اور کن کن خوبیوں کا میں حامل ہوں. تو میں قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھوں. تو میں تمام مسائل کا حل, مجھے باپ کیسا ہونا ہے, ایک خاتون کو ماں کیسے ہونا ہے, ایک تاجر کو تاجر کیسے ہونا ہے, ایک حکمران کو حکمران کیسے ہونا ہے, تمام زندگی گزارنے کے آداب قرآن کریم سکھا دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا دیکھیں ناظرین, یہ ایک بہت پریکٹیکل چیز جو ہے وہ ایک شیئر کی گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر اس پروگرام سے آج ہم ایک یہی نتیجہ حاصل کریں کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں اس طریقے سے ایک تبدیلی لے کے آنی ہے کہ 10 منٹ 15 منٹ کا جو ٹائم ہے, یہ ٹائم ہر روز اپنی فیملی کے ساتھ اس طریقے سے گزاریں گے. قرآن مجید کا ایک صفحہ, کوئی ایک تفسیر, کوئی ایک جو مختلف تراجم موجود ہیں اس کو پڑھیں, اور کم از کم پڑھ کر چھوٹا سا ایک ڈسکشن ہو جائے تو ایک بہت خوبصورت ایک تبدیلی جو ہے وہ اپنی پوری فیملی کے اندر آ سکتی ہے. اس کے ساتھ کچھ اور کالرز بھی موجود ہیں, ان کی کالرز کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا, ہر روز آپ کا سب بھی پروگرام بہت اچھے ہم دیکھتے ہیں. آج پہلی دفعہ کر رہی ہوں اس بارے میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاقیں ہو رہی ہیں. ایک زمانہ تھا نا جو ہم لوگ, مجھے 50 ایئر ہو گئی اس ملک میں رہتے ہوئے, تو ایک زمانہ تھا جس زمانے میں ہم لوگ تھے تو بہت غربت تھی. ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا 1 سال کے لیے, سال کے بعد پھر کپڑے کا جوڑا دوسرا ملتا تھا. کھانا پینا, ہم تو ذمہ دار لوگ تھے, ذمہ داری کرتے تھے, رہتے تھے, صبر تھا. آج کل جو ہے نا یہ صبر نہیں رہا, نہ لڑکی میں صبر ہے نہ لڑکے میں صبر ہے. اور آج کل کپڑا گھر میں دیکھیں گے تو کپڑے ہی کپڑے ہیں, لیکن ہم لوگ بے صبر ہیں. صبر نہیں, صبر ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. نہ لڑکی میں صبر ہے نہ لڑکے میں صبر ہے. تو یہ تو ہوتا ہے نا میاں بیوی کے ساتھ, کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے, بچوں کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے, وہاں سب کے ساتھ مل جل کے بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, ان کے ساتھ ہی بات کریں, تب کیا ہوتا ہے. یہ آج کل جو طلاقیں ہیں بے صبری, بہت اچھی بات. اتنا سامان اتنا کچھ ہم لوگوں کو مل گیا کہ ہمیں کچھ کسی کی پرواہ ہی نہیں. جی ہاں, اور یہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی محترمہ. صبر کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور آتا ہے, وہ ہے قناعت, کہ قناعت ہوا کرتی تھی. طلاق کبھی سنی نہیں تھی. ایک جوڑا جو ہے پورے سال گزارا کرنا, اس پہ خوش, جی ماتھے پہ کوئی لکیر نہیں ماتھے پر, کہ اے اللہ جو جسے کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال, میں ہر حال میں تیرا یا تیری شکر گزار ہوں. یہ بہت اہم بات. اب یہ کہ گھر میں کپڑوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں, جو لگزریس آئٹمز ہیں بھرے ہوئے ہیں, لیکن کیا ہوا ہے کہ دل خالی ہو گئے, الماریاں بھر گئی ہیں, سامان بھر گیا ہے, دل سنسان ہو گئے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. ایک خاتون نے ایک بات کی تھی بہت اچھی, کہ بہت سے معاملات تقدیر کے ہوتے ہیں, تو تقدیر پہ کچھ چیزیں چھوڑ دی جائیں. تمام تر محنت کر کے, تمام تر کوششیں کر کے, تمام اسباب کو اختیار کر کے, نتیجہ مسبب الاسباب پہ چھوڑ دیا جائے. نتیجہ انسان نتیجے کا مکلف تو نہیں. ہم پروسیس اورینٹڈ ہیں, ہم ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں. اسی گفتگو کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلکہ کالر تو خاصے موجود ہیں, تو ایک ایک کر کے کچھ ہم کالز بھی لیتے رہیں گے, اور آپ اس پروگرام کو سن بھی رہے ہیں, اس کے اندر شامل بھی ہو رہے ہیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی بات کیجیے. انیق بھائی کو سب سے پہلے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اللہ پاک ان پہ جزائے خیر دے. آمین. پروگرام کرتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا, بہت ہی سمجھ لے کہ ہم کلاس میں پھر بیٹھ جاتے ہیں 1 گھنٹہ روز. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, اور بہت اچھے اچھے علماء کرام جو سمجھانے والے ہیں وہ لے کے. صحیح. اچھا انیق بھائی, میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا, ہمارے یہ معاشرتی تو نہیں برائی ہمارے اندر آ گئی, جیسے اقبال نے کہا تھا فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب. ہم کہیں اس تہذیب کے پیچھے تو نہیں پڑے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2, اگر میرا ایک مشورہ ہے آپ کو, اگر بہتر سمجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی جو ہے نا, جی, اس کے
متعلق پروگرام کرنے چاہیے ہمیں میرے خیال میں. جی بہت اہم بات کی آپ نے. اور ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل کون ہیں؟ ازواج مطہرات، فیملی سسٹم پورا. جی تو یہ جو فیملی سسٹم کو جو جوڑا جاتا ہے پھر اللہ اکبر. اب یعنی آپ نے جو بات فرمائی کتنی اہم بات. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، شوہر کے لیے ایثار سیکھا جائے. ہماری خواتین کے لیے ایک رول ماڈل چراغ راہ کون ہیں؟ بی بی خدیجہ. کس قدر امیر، کس قدر اہل ثروت خاتون، لیکن شیب ابی طالب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، جڑی بوٹیاں کھا رہی ہیں، فاقے کر رہی ہیں، لیکن شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی، کیونکہ شوہر دین پر زندگی وقف کر دی ہے. بیوی نے بھی شوہر کے ساتھ. اور بیوی کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے یہ بھی ایک بات یہاں نکل کر آئے گی سامنے. انہوں نے ایک بات کہی تھی اقبال، پھر میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹاپک بہت بڑا ہے کہ بیوی کا مقام کیا ہے اور ہم کیوں خواتین کو اگنور کر دیتے ہیں. 2-3 باتیں اس میں عرض کروں گا. لیکن حضرت جو آپ نے بات فرمائی اقبال کی، اور یہ بات بالکل درست فرمائی آپ نے کہ جو چند تہذیبیں ہیں ان تہذیبوں کے سامنے ہم سرنگوں ہو جاتے ہیں، ہم ان کی بیعت کر لیتے ہیں، ہم دل سے مغلوب اور مروب ہو جاتے ہیں. اقبال بھی آئے تھے، سر سید بھی آئے تھے یہاں. سر سید واپس گئے، مروب اور مغلوب ہو کر گئے. اقبال مروب نہیں ہوتے، مغلوب نہیں ہوتے، ماتھا نہیں ٹیکتے. اقبال کے لاتعداد اشعار ہیں، صرف ایک شعر میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. اسی اللہ اکبر اس کی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ یہ میری بھی اپنی اتنا بڑا موضوع یہ رکھا ہے. اللہ اکبر. اور اس پر اصل میں یہ میری بھی ایک مجبوری ہے کہ بریک بہرحال کرنا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، دوبارہ آ کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آؤ بات کریں کہ اس نئی ایپیسوڈ کے اندر آخری حصے کے اندر ہم داخل ہو گئے اور آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت اہم ہے. اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہماری آپ کی زندگیوں میں میرے خیال ہے جو سب سے اہم ترین جو حالات اور واقعات سے ہم درپیش ہوتے ہیں اور جس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ کبھی کبھار متفکر ہوتے ہیں، کبھی کبھار پوری زندگیاں لگانے کے بعد جب ہم اس کو ری انالائز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی کچھ اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا جب ہم اپنی زندگیوں کے اندر پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہاں غلطیاں ہم نے کیا کی تھیں. تو اس طریقے کے پروگرامات اس لمحے کے آنے اور اس دور کے آنے سے پہلے ہمیں ایک ایسا، چونکہ زندگی پوری ایک فرصت جو مہلت عمل ہے، اس میں ایک ایسا وقت مہیا کرتے ہیں اور ایک اپارچونٹی مہیا کرتے ہیں کہ جو ہم اپنے تھوڑا سا لک بیک کر سکیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر کچھ چینج لا کر اس کو نئے سرے سے ایک نئے خطوط کے اوپر استوار کرنے کی طرف آگے بڑھ سکیں. تو اسی طریقے کا ایک ٹاپک ہے بچوں اور والدین کے حوالے سے. اب بچے یہ بہت ہی ارلی ایج کے بچے بھی ہو سکتے ہیں اور بچے جوان بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بچے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، جو اب خود والدین بن گئے. ہر حال میں اور ہر دور کے اندر ان کو ایک ایڈوائس کی، مشورے کی، ایک تعلق کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مختلف ہو جاتا ہے، اس کے تقاضے مختلف ہو جاتے ہیں، مگر وہ والدین ہونے کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیشہ موجود رہتی ہیں. تو ایک ایسا وقت اور ایک ایسی اپارچونٹی یہاں پر الحمدللہ یہاں پہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر، اس پروگرام کے اندر، کہ ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں اور کہاں کس چیز کی کمی ہے، اس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ایکسپرٹ ہیں ان ٹاپکس کے اوپر. انیق احمد صاحب ٹیلی ویژن کی مختلف اسکرین کے اوپر آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اسی حوالے سے بات چیت کر رہے تھے علامہ اقبال کے مختلف اشعار کے اوپر بھی. انیق بھائی،
اس آخری حصے کے اندر میں یہ چاہوں گا کہ کچھ ہم بات چیت کر سکیں کہ جس سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کچھ پریکٹیکل ٹپس اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ لے سکیں. ہم نے بات کی ایک والد اور والدہ کا جو رول ہے اس میں کچھ کالز اس طریقے کی ہم نے 3-4 کالز کم از کم لیے. والد کی طرف سے جو سختی کا رویہ ہے وہ نامناسب ہے. اس میں کیا ایک آئیڈیل کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایک ماڈریٹ رویہ ہونا چاہیے. میں نے عرض کی تھی کہ ایک احترام کے ساتھ ساتھ ایک حجاب بھی رہے. صحیح. سخت گیر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں کہ میں بہت زیادہ نرم ہو گیا اور اولاد کے ذہن سے باپ کا جو خوف ہے، خوف سے مراد یہ وہ خوف ہے جو محبت والا خوف ہوتا ہے. یہ یعنی کوئی ایک دہشت ناک کی نہیں ہوتی باپ کے اندر، ایک محبت ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا واحد شخص ہوتا ہے باپ کہ جو اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو باپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. تو جنت کا دروازہ ہے باپ، تو وہ سخت گیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے جو بریک سے قبل بات ہو رہی تھی، ایک ہمارا سماجی مسئلہ، آپ نے ایک لفظ بڑا اچھا استعمال کیا کہ ہم اپنا جائزہ لیں. یہ ہے بہت اہم بات کہ میں اپنا جائزہ لوں کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. میں بات کر رہا تھا بریک سے قبل کہ بیوی کا مقام ہمارے معاشروں میں کیا ہے، ہماری تہذیب میں کیا ہے. پھر کلچر کے معاملات ہو جاتے ہیں. عام طور پر ہمارے معاشروں میں بیوی کو بہت کم کر کے رکھا جاتا ہے. اس کی حیثیت وہ نہیں دی جاتی جس حیثیت کی وہ مستحق ہوتی ہے. اس کا مقام بہت بلند ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق میں بیان کر رہا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ تعالی عنہا سے. جب اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جب نزول ہو رہا ہے تو آپ زملونی زملونی زملونی، میرے پہ کچھ چیز ڈال دو، کوئی کمبل ڈال دو. گھر آتے ہیں، پہلی گواہی نبوت کی بیوی سے ملتی ہے، شریک حیات سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر قدم پر ساتھ ہیں. جی وقت کم ہے ہمارے پاس، اس لیے میں فوراً آگے آ جاتا ہوں. صلح حدیبیہ کا معاملہ، چل رہے ہیں مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1400 صحابہ. اللہ اکبر. درمیان میں پہنچے نہیں، واپس جائیے واپس جائیے. اور صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے. قرآن کریم اسے فتح مبین کہتا ہے، انا فتحنا لک فتح مبینا. 1400 صحابہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، دوبارہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں. اللہ اکبر. کیا ہو رہا ہے کہ نہیں واپس جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احرام اتار دیں. صلح مختصراً احرام نہیں اتارے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات فرماتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ان سے کہ احرام اتار دو، میری بات نہیں مان رہے. اتارنے کے لیے کوئی تیار نہیں کوئی کہ ہم حق پر ہیں، ہم کیوں اتاریں. کوئی نافرمانی نہیں تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین پر جان نثاری تھی، اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار تھا. آپ کیا فرماتی ہیں؟ یہ ہے بیوی کا مشورہ. بیوی کا جو مشورہ صحیح کہ ایسا کیجئے کہ آپ احرام اتار دیجئے. سبحان اللہ. یہ خود اتار دیں. خود اتار دیں گے. تو بیوی کو بیوی کا مقام دیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں بہت سے گھروں میں یہ بیوی کیا ہے؟ پاؤں کی جوتی ہے. ارے یہ تمہارے بچوں کی ماں ہے. سبحان. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی میں مختلف جب واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے. جس طریقے سے ابھی بات چیت کی گئی نا، کچھ طلاق کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور کچھ واقعات ہم سب نے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر وقتاً فوقتاً دیکھے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے گرد و پیش ایسے واقعات، اور وہ خاندان کہ جب ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ میاں اور بیوی کا جب تعلق ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے دلوں کے اندر
جو ایک افسوس اور اس کے بعد ایک یاس اور اس کے بعد وہ ڈپریشن اور اس کے بعد وہ ساری کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنا جب ایک جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ جس نعمت سے وہ اب محروم ہو گئے ہیں. بروکن فیملیز. اب یہ بچے نفسیاتی مریض بن گئے. وہ بچے جو والدین کے بغیر پلتے ہیں، سب ریسرچ اس پہ ہو چکی ہیں. اب میں بھی عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب ہم بچوں کا حق کرتے ہیں نا، ان سے گلے لگاتے ہیں، ٹچ کا رشتہ ہوتا ہے، تو ان بچوں میں ایک جو انرجی ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں ہم. بچے طاقتور بچے ہوتے ہیں، میرا باپ موجود ہے، میری ماں موجود ہے، تو ایک سپورٹ ہوتی ہے. جذباتی فیصلہ کر لیا، طلاق ہو گئی، بچے رل رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. وہ عورت خاص طور پہ ہمارے معاشروں میں، یہاں کی بات میں نہیں کر رہا لیکن یہاں پر بھی جو مسلمان عورت ہے، ایک طلاق یافتہ عورت، معاشروں میں ہمارے اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ غلطی عورت ہی کی ہو کہ نہیں طلاق لی ہے یا طلاق دی گئی ہے اسے تو 100% غلطی یہ عورت کی ہوگی؟ یہ کیسے فیصلے ہم کر لیتے ہیں؟ تو ایسے معاملات پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے. جو بات ہو چکی ہے طلاق کے حوالے سے کہ یہ طلاق کا لفظ مسلمان گھروں میں داخل کیسے ہو گیا، اس کے لیے تربیت. کیونکہ میرا بیٹا مستقبل کا باپ ہے، میری بیٹی مستقبل کی ماں ہے. جب اسے معلوم ہو کہ میرے باپ کا میری ماں سے جو تعلق گھر میں رہا وہ کسی اور انداز سے رہا ہے، تو اسے بھی اپنا گھر ایسے ہی چلانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ میری ماں نے میرے باپ کی ہمیشہ عزت کی، اور میرے باپ نے میری ماں کا ہمیشہ خیال رکھا. بالکل ایسا ہی ہے. جو آج ہم اپنے یہ جو ازدواجی تعلق ہے، اگر ایک مثالی خاندان وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک یہ ایک آپس کا ایک مطلب جو میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے اندر اگر محبت کے ساتھ ساتھ احترام اور اس کے ساتھ جو ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرنا، قربانی دینا ایک دوسرے کے لیے. ایثار جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے لیے ایثار کیا جاتا ہے، اور وہ ایثار محبت کا اظہار ہوتا ہے. اس کا اظہار مجھے معلوم ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں اگر ایثار کر رہا ہوں، اپنے وقت کا ایثار کر رہا ہوں یا اپنے پیسے کا ایثار کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. یہ جو میں اپنی فیملی کے لیے یہ ایثار میری ایک خواہش ہے، میری بیوی کی ایک خواہش ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ میری ہی خواہش کو فوقیت حاصل ہو؟ کہ نہیں، میری بیوی کی خواہش یہ ہے آج تو میں کہیں باہر جانا ہے، کوئی چیز یعنی کوئی خاص وزٹ ہے، کوئی خاص کسی ریسٹورنٹ پہ جانا ہے، تو بیوی جہاں کہہ رہی ہے چلیے آج ان کی بات مان لیتے ہیں. کیا یہ لازم ہے کہ میں جو بات کہوں وہی حرف آخر ہو؟ تو اسے ایک تو یہ ہوتا ہے خاندانوں میں استحکام پیدا ہوتا ہے، محبتیں پروان چڑھتی ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد بحال ہوتا ہے. جو رائے ہے نا، جو آپ نے بات کہی ہے، رائے کی جو قربانی ہوتی ہے یہ تو میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. اور اسی حوالے سے بات چیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کچھ کالرز ہمارے ساتھ اور موجود ہیں تو آپ کی کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ ہم انیق احمد صاحب کی طرف آئیں گے اور اسی ٹاپک کے اوپر والدین اور اولاد، ان کے درمیان جو خلیج ہے، جو فاصلے ہیں وہ کیوں ہیں اور کس طریقے سے ان کو کم کیا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے بات چیت کرتے رہیں گے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم انیق بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو آپ نے پروگرام کیا ہے والدین اور بچوں کا، اس میں ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے. یہ ہم جو بچوں کو اچھی تربیت سے بڑا کرتے ہیں، پھر جب بات آتی ہے شادی کرنے کی ان کی، تو بچے جب واپس جواب دیتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے یا نہیں کرنا چاہتے یا بات نہیں مانتے، تو اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے یا ایسا مشورہ اسلامکلی کیا ہم اپنی طرف سے ہم کیا کر سکتے ہیں جو ان کو سمجھائیں یا ان کو راضی کریں؟ پہلی بات تو انہیں یہ بتائی جائے کہ یہ جو رائے آپ کی ہے کہ شادی ہم نہیں کریں گے، کہ اگر یہ رائے تمہارے باپ کی ہوتی تو آج تم وجود میں نہیں ہوتے، عدم میں ہوتے. ایک وجہ یہ. دوسری بات یہ جیسے کہ بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، یہ تو خیر میں نے ایک لیٹر نوٹ پر میں چاہ رہا ہوں کہ پروگرام ایسا ہمارا اب آخری لمحات چل رہے ہیں پروگرام کے. دوسری بات یہ کہ النکاح من سنتی،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نکاح، تو یہ بتایا جائے کہ اگر ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا اس کے دعوے دار ہیں، اور ہاں ہم دعوے دار ہیں، ہم محبت کرتے ہیں اپنے رسول سے، تو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ہر وہ عمل کریں گے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ایک ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، صرف نکاح کرنا، محض نکاح کرنا ہی نہیں ہوتا ہے، شادی کی میں تربیت کروں گا۔ آغاز میں بات یہ ہوئی تھی کہ پھر تربیت کر رہا ہوں اولاد کی، جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں ایسے پڑھے لکھے تربیت یافتہ ایسے باوقار اور ذمہ دار امتیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ میں جو چھوڑ کر آیا ہوں وہ میں ایسے آپ کے امتی چھوڑ کر آیا ہوں جو انتہائی باصلاحیت ہیں اور دین کے خادم ہیں، وہ اپنی انرجیز، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں دین کو دے رہے ہیں، دین کو دینا ہے۔ یہ ہے بنیادی بات، اور انہیں بتایا جائے۔ اور ایک ہوتی گرومنگ، یہ بچہ جو اب 25 سال کا ہوا اور وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ 27 سال کا ہوا، 28 سال کا ہم نہیں کر رہے، وہ ایک دم 28 سال کا نہیں ہو گیا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے نا اس بات کو، ایک ذہن سازی ہوتی ہے، ذہن بنایا جاتا ہے، تو ہم اولاد کا ذہن بنائیں، بیٹے کا بھی اور بیٹی کا بھی اسی طریقے سے، اسی طریقے سے۔ بالکل، یہ بہت ایک طویل پروسیس، مطلب ایک بچوں کا اور اولاد کا والدین کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کے اندر یہ بھی ایک مرحلہ آتا ہے، اور اس مرحلے کے لیے پہلے سے بہرحال تیاری کرنی ضروری ہوتی ہے، جہاں ہم دیگر چیزوں کی، جہاں ہم اس کو اچھی تعلیم، پروفیشنل کسی اس کی طرف، کریئر کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اور بہت سارے کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، بات کیجیے۔ بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا، تو میں ایک شعر سنانا چاہتی ہوں پہلے۔ جی کہیے آپ۔ میں بس کہنا چاہتی ہوں، کوئی ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آزادی ہے، آزادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں، صرف اللہ میرے ساتھ ہے۔ بہت اچھی بات، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ہاں، وہ اللہ کا اگر ساتھ مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ جس نے سب کچھ کھو دیا اللہ کو پا لیا، اس نے کیا کھویا؟ ایک شخص ہے جس نے سب کچھ پا لیا مگر اللہ کو کھو دیا، اس نے کیا پایا؟ اللہ کو، تو اللہ کو۔ اور اللہ اپنی دعاؤں میں، یعنی ایک دعا یہ بھی رکھنی چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ کو تجھ سے مانگتا ہوں، اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آج کا ٹاپک ہمیشہ کی طرح بہت اچھا رکھا ہے آج آپ نے، بہت شکریہ۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کوئی بولنے کے لیے کچھ رہ بھی نہیں گیا، تو بس اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بچے اور والدین کے درمیان جو فاصلے ہیں نا، یہ زیادہ مصروفیت اور بچے جو گیمز کھیلتے ہیں اس کی وجہ سے آپس میں دوریاں ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی رائے اور میں نے پوچھنا تھا سوال، یہ ہمارے امام صاحب کب آ رہے ہیں؟ امام صاحب انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہوں گے۔ اچھا جی نیکسٹ ویک ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، نیکسٹ کالر۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ جی اگلے کالر، نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بات کیجیے۔ ہو گئی آپ تو؟ جی آپ بات کیجیے، آپ لائیو ہیں، بات کیجیے۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ انیک بھائی بول رہے ہیں؟ جی میں انیک بول رہا ہوں۔ اچھا، بہت بہت ویلکم، آپ آئے ہمارے شہر میں، تو بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے۔ پہلے بھی آپ کا تھوڑی سی بات سنی ہے میں نے ٹی وی پہ۔ اچھا، میں آپ کا پروگرام کبھی بھی مس نہیں کرتی ماشاءاللہ، اور میں اپنی بہت بہنوں کو کہتی کہ وہ پروگرام ضرور دیکھو، اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنے علماء آپ جو لاتے ہیں، اتنے وہ ہیرے ہیں، تو میں تو بہت پسند کرتی ہوں آپ کا پروگرام۔ چلیں ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے پسند بھی کیا ہے، یاد رکھیں، بالکل دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔
ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ذیشان بول رہا ہوں وائٹ چپل سے. جی ذیشان کہیے کیا کہیں گے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. جی. اور میں بھائی سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جو ٹاپک جو ہم بات کر رہے تھے قرآن پاک کی اور گھر ایک فیملی کی جیسے ہم کھٹے بیٹھ کے کرے, وہ بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی, شامل بھی ہوئے ہیں. اور اسی حوالے سے جو ایک پریکٹیکل ٹپ انیق بھائی نے یہاں شیئر کی ہے, انیق صاحب نے, کہ روزانہ قرآن مجید کا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ٹیبل پر رات کے کھانے میں یا اس کے بعد قرآن مجید کا کم از کم 10 منٹ 15 منٹ 3 آیات کا ترجمہ اور اس کی تلاوت اور اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن ہونا چاہیے. ہر روز کا یہ معمول ہونا چاہیے. اس سے خاندان اکٹھا بھی ہوگا, فیملی جمع بھی ہوگی, اور ایک قرآن مجید کا جو ایک پیغام ہے وہ بھی ہم اس کو سیکھ سکیں گے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمالی بھائی میں میاں عبدالحق بول رہا ہوں. جی 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 میاں صاحب ماشاء اللہ شامل ہو گئے ہیں آپ. جی آپ کو دیکھ کر اور نیک بھائی کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے. میرا انہیں بھی سلام عرض کریں. جی میاں صاحب السلام علیکم. جی ماشاءاللہ. جی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بڑا مثبت پازیٹیو اور جو وقت کی ضرورت ہے یہ ماشاءاللہ آپ پروگرام چلا رہے ہیں, آپ جوابات دے رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور ہمیں اسے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. تو بس میں یہ کہنا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے, پروگرام کو بھی پسند کیا ہے. جو آج ویسے کالرز تو اور بھی یقیناً بہت سارے موجود ہوں گے, مگر چونکہ وقت بہرحال ہمارے پاس محدود ہوتا ہے, اس کو سمیٹنا بھی ہے, تو آج کے پروگرام کے جو لاسٹ کالر ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کالر آپ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں دونوں مہمانوں کو میرا بڑا ادب سے السلام علیکم. اور میں نے صرف ایک ریکویسٹ کرنا تھا, سجیشن دینی تھی. جی 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 بالکل کہیں. ٹی وی کا آج کے دور میں بہت بڑا رول ہے میڈیا کا. تو سچی کہانیوں پہ مبنی ہمارے صحابہ کرام بچوں کے لیے آپ اپنے ہیروز کو انٹروڈیوس کرائیں. ٹی وی پہ دن رات چیریٹی صرف رہ گئی ہے. میں کہتا ہوں ایسے پروگرام پلیز آپ کو اس کا میں خود انٹروڈیوس کرواتا ہوں یو کے میں اپنے ہیروز کو. اور یقین مانے آپ بچوں کے لیے ایسی کہانیاں لے کے آئیں اور ٹی وی پہ دکھائیں تاکہ وہ گیم سے ہٹیں. کیونکہ انہوں نے کارٹون میں سارا جو انگلش ویسٹرن ہے اس میں بہت عجیب و غریب باتیں دکھاتے ہیں. تو پلیز خدارا اس پہ پروڈکشن پہ اگر میرا نمبر آپ کے پاس آ گیا تو الحمدللہ میرے پاس نالج بھی ہے قسم کا, تو آپ اس میں کئی لوگ آپ کو پارٹیسپیٹ کریں گے فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے, بالکل آپ لائن پر رہیے گا. جو پروڈیوسر ہیں ہمارے وہ انشاءاللہ آپ سے بات کر لیتے ہیں اور آپ سے کانٹیکٹ میں بھی رہیں گے. انیق بھائی یہ اس سے پہلے ایک ریفلیکشن تھا یہ آج کی اس پروگرام کا. جی آپ بات کیجئے. ہاں میں بہت اچھی بات کی ان صاحب نے, جو صحابہ صحابیات, تھوڑی سی ہم نے بات اس موضوع پہ کی تھی ابھی, ان کے واقعات سنائے جائیں, امہات المومنین کے واقعات, رول ماڈل خواتین کے لیے ہمارا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو ابھی ان کے گفتگو کے نتیجے میرے ذہن میں آئی, قصص الانبیاء. جی ہمارے بڑوں نے, ہمارے والدین نے ہمیں کہانیوں کی شکل میں قرآن کریم کے جو واقعات ہیں, قصص ہیں, ان قصص کو ہم تک پہنچایا. کتنی اہم بات ہے. بالکل ہے. دین بھی منتقل ہو رہا ہے اور اقدار بھی حاصل ہو رہی ہیں. یہ ہے بنیادی بات. بڑا اچھا کام انہوں نے یہ بتایا. اب آپ فرمائیے تاکہ اس کو کنکلوڈ کریں. جی کنکلوڈ کرنے کے لیے دیکھیں, جو یہاں یورپ میں خاص طور پر ہمارے ساتھ جو کمیونٹی رہتی ہے, پاکستانی کمیونٹی, یا برطانیہ میں وہ کمیونٹی جو بنگلہ دیش سے, ہندوستان سے, مختلف جگہوں سے آئی ہوئی ہے, ان میں میجورٹی وہ تھی کہ جو معاشی مہاجرین تھے. اور ان کا ایک بہت بڑا مین جو مطمع نظر تھا وہ پیسے کا حصول تھا بنیادی طور پر. اور چونکہ وہ مین ان کا ایک فوکس رہا, تو بچوں کی جو پیدائش, اس کے بعد ان کی جو تربیت ہے, اور چونکہ یہ بچوں کا ایک بالکل ایک نیا انہوں نے سسٹم, اس سے آگاہ نہیں تھے, جس کو ہم ایجوکیشنل سسٹم کہتے ہیں. کلچرل سسٹم جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا, ایجوکیشنل سسٹم ڈیفرنٹ تھا. ٹھیک ہے, وہ جن دوست احباب کے ساتھ اسکولز کے اندر پروان چڑھے وہ ایک ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ کے تھے. تو وہ جو سارے کے سارے چیلنجز ہیں, اب جو گیپ آیا, آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ کیا یہ جو لینگویج کا، یہ جو کلچر کا جو بیریئر ہے بچوں اور اولاد کے درمیان، کیا یہ کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز بن سکتا ہے میرے لیے یا کسی اور فرد کے لیے؟ اچھا، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا اور اس کے بعد آپ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کریں، تاکہ ہمارے جو بہت سارے ناظرین ہیں نا وہ اس طریقے کی اپنے آپ کو سیلف ایکسکیوزز دیتے ہیں. تو کیا اس کو کسی بھی طور پر ایکسکیوز کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ جی ان کا جو ڈفرینسز ہیں، کیا یہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ کہ جب ذمہ داری کا تعین ہو جائے گا نا کہ میرا کام کیا ہے، فوکس ہو جائے. حقوق اور ذمہ داریاں دو چیزیں ہوتی ہیں نا جی. تو میری توجہ، میری نگاہ اپنے حقوق پر رہتی ہے کہ میرا حقوق یہ ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں. اس کو ذرا سا بڑا کر دیتے ہیں پہلے، اس کے بعد ہم رفتہ رفتہ نیچے آ جائیں گے. صحیح. میں، آپ، ہم سب جو کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق، منتظر، ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری شفاعت کروائیں گے محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حق میں حاصل کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے. ٹھیک، لیکن کچھ ذمہ داریاں بھی تو ہیں مجھ پر، فرائض بھی ہیں، کچھ حقوق، فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں نا. کہ یہ یہ شہادت، یہ بھی اقبال، کل دن ہے اقبال کا، کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض پر توجہ ہماری نہیں ہوتی. یہ بات بالکل درست ہے، یہ حقیقت ہے. تہذیب بدل گئی، یہاں کے معاملات بدل گئے. ہمارے بچے 8-10 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن باہر نکلتے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، مارکیٹس ہیں، جاتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میں جو انہیں گروم کر رہا ہوں نا، میں انہیں گروم کر رہا ہوں جس ماحول میں، اور فوکس ہے، ذمہ داری ہے کہ میں مسلمان باپ ہوں، میری بیوی مسلمان ماں ہے، اور یہ مسلمان بچے ہیں. اس کو اور کھول لیتے ہیں ذرا آسانی کے لیے. ایک بچہ پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا. ایک ہمارے یعنی کسی اور یعنی مسیحی بھائی ہمارے، ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا. ہمارے کسی اور مذہب میں بچہ پیدا ہوا. دونوں بچے بڑے ہوئے، دونوں نے اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، جاب کی، شادی کی، بچے ہوئے، بوڑھے ہوئے، ریٹائر ہو گئے، مر گئے. تو مسلمان میں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ فرق برقرار رکھنا ہے. صحیح. وہ فرق جب بچہ میرے اور آپ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، میں نے بات کی تھی کہ بیوی کا یا شوہر کا انتخاب، اس سے ذرا سا بات آگے چلی گئی، شادی ہو گئی. شادی کے بعد یہ جو بچہ ہے میرا اور آپ کا، پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ گھر کا کوئی بڑا، دادا، نانا، چچا، باپ، وہ اذان دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور دوسرے کان میں اقامت، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے. قد قامت الصلاۃ، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تجھے اقامت دین کے لیے اٹھنا ہے. صحیح. یہ ذمہ داری ہے نا. تو یہ ذمہ داری صرف ایک خطے کے لیے نہیں ہے، دین صرف ایک خطے کے لیے نہیں آیا ہے، یونیورسل ہے، سب ہر جگہ کے لیے. رب العالمین رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. تو ایک مشن ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. ہم پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک دین کے نمائندے ہوتے ہیں، دین کے سفیر ہوتے ہیں. دین کے سفیر ہوتے ہیں. ناظرین، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ دین کے سفیر ہونے کا اگر ہمیں احساس ہوگا تو ہم یقینی طور پر اسی طریقے سے پلان کریں گے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور اپنی جو ماحول ہے گرد و پیش اس کے لیے. پروگرام کے بالکل آخر میں ہم چونکہ داخل ہو گئے اور ہمارے ساتھ انیق احمد صاحب بھی موجود ہیں، شب جمعہ بھی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اختتامی جو دعا ہے، آخری کے جو 2 منٹ ہیں، اس میں انیق بھائی دعا کرائیں اور اس کے اوپر ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز اختتام کریں. ابراہیم بھائی، آپ
کی دعا بھی بہت اچھی ہوتی ہے, آپ دعا فرمائیے, لیکن آپ کو حکم ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ تبارک و تعالیٰ, جو گفتگو یہاں ہوئی ہے تیرے دین کے حوالے سے, تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, قرآن کریم کے حوالے سے, اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تو فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اے اللہ تو ہمیں ویسا صاحب کردار بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اے اللہ تو ہمیں وہاں رکھ جہاں تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, اور وہاں سے غیر حاضر کر دے جہاں تو ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, انیق احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کے اختتام پر آپ تمام جو ناظرین ہیں ان کو اس پروگرام کے حوالے سے جو اپنی رائے ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے اسلام چینل اردو کی ویب سائٹ پر, اسلام چینل اردو کی فیس بک کے اوپر. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.